قوالی کی بات کرتے ہوئے آپ سے قوالی کی تھوڑی ہسٹری پہ ڈسکشن کرنا چاہیں گے. ضرور. یہ تو ہمیں پتہ ہے ریسرچ کرتے ہیں کہ میر خسرو صاحب نے قوالی کا آغاز کیا, قوالی شروع کی, لیکن جب ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں تو قوالی تو اوریجنلی ایک صوفیزم کی طرف اس کا رخ تھا, اور قوالی کو کال دینا بھی کہتے ہیں, مذہب کی طرف بلانا بھی کہتے ہیں. تو قوالی آج کل کی جو قوالی ہے وہ عاشق اور محبوب کی کہانی کیسے بن گئی, صوفیزم سے اور مذہب سے یہ اس طرف اس کا رخ کیسے بدلا, اس پہ اگر آپ تھوڑا بتا سکیں تو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی اپنی سوچ ہے جو کہ اس کو جس طرح سے وہ خود لینا چاہیں, خود سوچنا چاہیں. جیسے کہ ہے ایک بہت ہی چھوٹی سی مثال دوں گا, کنا سونا تینوں رب نے بنایا, دل کرے ویکھدا رہنا. اب اس میں دو چیزیں ہیں جو کہ ایک ہی ٹائم پر بتائی جا رہی ہیں. ایک تو اس کی صورت کی تعریف ہو رہی ہے, اور دوسرا اس سے بھی بہتر چیز یہ ہو رہی ہے کہ تمہاری صورت کو جس نے بنایا, اور وہ رب کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا, کنا سونا تینوں رب نے بنایا, دل کرے ویکھدا رہنا. تو وہ جو پیر پرست لوگ ہیں وہ اپنے پیر کی طرف لے جاتے ہیں اس چیز کو, جو جس کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی گرل فرینڈ کو کرنا ہے, گرل فرینڈ نے اپنے بوائے فرینڈ کو کرنا ہے. وہ الگ ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے لکھے جاتے ہیں. تو خان صاحب اکثر ہم سنتے ہیں رومی کی شاعری میں بھی یہ چیز اپلائی ہوتی ہے کہ وہ شاعر لکھ رہا ہوتا ہے اپنے عشق حقیقی کے بارے میں, عشق حقیقی کے بارے میں لکھا ہوتا ہے جی, لیکن اکثر جو ہمارے عمر کے نوجوان ہوتے ہیں وہ اور محبت کی طرف لے جاتے ہیں. بٹو صاحب تو بہت عاشق انسان ہیں, آپ کے گانے سن رو رہے ہوتے ہیں. مطلب جنرلی آپ کو لگتا ہے اٹا موریاں کرتے کرتے آپ کو لگتا ہے آپ کا میوزک بھی کبھی آپ کا جو چاہ رہے تھے اس کا مطلب وہ کوئی اور مطلب لوگ نکال لیتے ہیں؟ نکالتے ہوں گے, نکال لیتے ہوں گے. تو خان صاحب آپ کے نزدیک, آپ کے نظریے میں آپ کی کوئی پریفرنس ہے کہ آپ کے آرٹ کو ایک نظریے سے یا ایک پرسپیکٹو سے انٹرپریٹ کیا جائے, یا جس نے جو اس کا مطلب بنانا ہے بنائے؟ وہ محبت آزاد ہے, خوشبو آزاد ہے, موسیقی آزاد ہے, اس کی کوئی باؤنڈری نہیں. اس کو جیسے ایک اسپینش سانگ ہے, ہم بھی کبھی کبھار جھوم رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اس کا الف بے نہیں پتہ اس کی لینگویج کا, مگر ایک چیز جو ہے وہ دل پر اسٹرائک کر رہی ہوتی ہے, اٹس گڈ, یہ اچھا ہے, اس کو دوبارہ سے سنتے ہیں. پھر اس کا ہم پوچھنے جاتے ہیں کہ بھائی کسی کو اسپینش آتی ہے, اگر آتی ہے تو یہ کیا کہہ رہا ہے, پھر ہم اس کی جستجو میں جاتے ہیں, پھر ہم اس کو یاد کرنا شروع کر دیتے. اس طرح سے یہ ایک ذریعہ ہے کہ کس طرح سے آپ انٹر کنیکٹ کرتے ہیں کلچر ٹو کلچر, کہ موسیقی اس طرح سے آپ کو اپنے طرف لا کے اپنے کلچر میں کی طرف کھینچتی ہے. میرے خیال سے یہی موسیقی کی خوبصورتی ہے, اور جو اس چیز کو سمجھ جائے وہ دنیا کو سمجھ جاتا ہے.